بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین، آج 9 نومبر کی مناسبت سے میرا موضوع ہے علامہ اقبال۔ اقبال بلندی، افکار اور بالدگی کے کردار کا استعارہ ہے۔ دنیا کے افق پر اقبال لاہوری کا ستارہ چمکے، یہ اقبال کشمیری کا، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام کا تذکرہ ہو، اقبال اقبال ہے۔ اور صدیوں کی گردش دوران کے بعد ایسے نابغہ روزگار پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال کشمیری شیخ خاندان سے ہیں، متوسط گھرانے کا ایک فرد جو والد کی حلال کمائی پر پلا ہے، جس سے ابتدا سے قرآن سکھایا گیا ہے۔ 5 برس کی عمر سے عربی فارسی کی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی ہے اور عصری تعلیم ایک مشن ہائی اسکول سے حاصل کی۔ اقبال کے والد کو قرآن سے گہرا لگاؤ ہے، وہ ایک علم دوست انسان ہیں اور مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی سے عشق اقبال میں انہی سے ہی منتقل ہوا ہے۔ اقبال کا مزاج شاعرانہ ہے، جوانی میں پختہ شعر کہنا ان کی ابتدا ہے۔ جبی داغ جیسا استاد شروع زمانے ہی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ان کی شاعری کو مزید اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اقبال کالج لاہور پہنچتے ہیں تو پروفیسر آرنلڈ جیسا قابل فلسفہ کا استاد میسر آتا ہے، جس سے مشرق اور اسلام دونوں ہی سے انس ہے، اور اسی صحبت میں اقبال کا شعر فلسفیانہ فکر اختیار کرتا ہے اور اردو زبان کو پہلا فلسفی شاعر ملتا ہے۔ اور 22 برس کی عمر میں اقبال کی زبان میں شعر ڈلتا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ محترم سامعین، اقبال ابتدائی زمانے میں وطن دوستی اور وطن پرستی میں ڈوب کر نالہ یتیم، ہمالہ اور ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا جیسی نظمیں لکھتے ہیں۔ پہلے دور میں کہی گئی نظموں میں ہمالہ میں کہتے ہیں، اے ہمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپائے چشم مینا کے لیے۔ اقبال سخن نواز بھی ہے، سخن شناس بھی ہے، علم و ادب کا قدر شناس بھی۔ اپنی ایک نظم مرزا غالب میں غالب کے فن کی قدر افزائی بھی کی اور عظیم جرمن شاعر گوئٹے کو غالب کا ہمنوا بھی قرار دیا۔ آت اجڑی ہی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہمنوا خوابیدہ ہے۔ ویمر میں گوئٹے مدفون ہے۔ ابتدائی دور میں اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی جن میں کچھ کے مرکزی خیال دیگر آداب سے ماخوذ ہیں۔ معزز سامعین، بچوں کی نظموں میں ایک مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری وغیرہ ہیں، جس میں اول ذکر جو ہے اس میں خوشامد میں ایک فریبی مکڑے اور معصوم کردار مکھی کے مکالمے کی صورت میں بیان کیا ہے، اور اس کا مرکزی مضمون کچھ اس طرح بیان کیا ہے، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جیسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ شعر لیے گئے ہیں، ایک مکڑا اور مکھی۔ ثانی ذکر میں اللہ کی کاریگری اور اس کی حکمت کا فلسفہ سمجھایا ہے اور تکبر سے بڑے پہاڑ کو ایک گلہری کے ذریعے پتے کی بات بتائی اور اس کی ہر تخلیق میں کار فرما حکمت سے آشنا کیا، جس کے ہاں ہر شے کی اپنی اہمیت ہے۔ تو معزز سامعین، چند اشعار جو ہے وہ سنیے۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ شعر جو ہیں پہاڑ اور گلہری جو نظم ہے اس کے ہیں۔ تو معزز سامعین، گائے اور بکری جو نظم ہے اس میں بکری جیسی چھوٹی مخلوق کو شکر گزار اور مالک احسان شناسا اور گائے کو ناشکری اور عجیب جو دکھایا، وہ چھوٹے سے بڑے کو سکھانے کا گر بتایا۔ ان کی نظم بچے کی دعا جو ہے سکول کے اسمبلی میں پڑھنے کی قدیم روایت ہے۔ پرندے کی فریاد اگرچہ بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، اس نظم میں جو ہے
بچوں کو تربیت دینے کے لیے جو ہے یہ نظم لکھی گئی، مگر قید کے دنوں میں آزادی کے لیے تڑپنے والوں کی خوب عکاسی اس نظم میں کی گئی ہے۔ اقبال کی شاعری کی داز اس کی خاص صفت ہے ایک نظم ماں کا خواب۔ اس کی اعلیٰ مثال ہے جب اپنے فوت شدہ بچے کو ماں خواب میں دیکھتی ہے جو بچوں کی ایک ٹولی میں کہیں پیچھے ہے۔ سب بچوں کے ہاتھوں میں چراغ ہیں مگر اس کے بیٹے کا دیا بجھا ہوا ہے۔ معزز سامعین، علامہ اقبال کے کیمبرج کے استاد نکلسن نے ان کی فارسی شاعری کی کتاب اسرار خودی کا ترجمہ انگریزی میں کیا، جو اقبال کے یورپ میں تعارف کا ذریعہ بنا۔ یورپ کی چکا چون سے متاثر ہونے کی بجائے اقبال نے ببانگ داخل اہل مغرب کو مخاطب کیا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی پرستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ آب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ معزز سامعین، اقبال کی قیام یورپ کے دوران کی شاعری میں مشرق اور مغرب کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ اس میں تاریخ اور عہد گزشتہ سے تعلق کے ساتھ محبت، عشق، حسن جیسے موضوعات پر جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت حسن کو زوال سے مربوط کر کے اقبال نے حقیقت دنیا کی اور حقیقت شباب بھی سمجھا دی ہے۔ ہوئی ہے رنگ طبیعت سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ معزز سامعین، ایک اور شعر سنیے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا سو گوار ہو گیا۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ اسی دور میں اقبال نے امت مسلمہ کی بربادی کا نوحہ بھی لکھا۔ نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر داغ، رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر، آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدوں کے دل ناشاد نے فریاد کی۔ غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا۔ مغرب کے قیام کے دوران اقبال کا وطن پرستی کا نظریہ اسلام پرستی میں ڈھل گیا، تو انہوں نے اسلام کا صحیح تصور ابھارنے اور سوئی ہوئی مسلم قوم کو جگانے کی ٹھان لی۔ مسلمان امت کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا، ان کی حال پر انہیں جھنجھوڑا اور مستقبل کا اعلیٰ نقشہ پیش کیا۔ اقبال کی جڑی ہوئی دوستی مشرق اور اسلام دونوں ہی سے گہرا جو ہے تعلق تھا۔ اسلام کی راہ پر ان کا غیر متزلزل ایمان تھا کہ یہی رشد و ہدایت اور کامیابی کی شاہراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا خاص تعلق تھا جس کی خوشبو شکوہ، جواب شکوہ اور ان کی کئی نظموں میں محسوس ہوتی ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کے نقوش جا بجا ملتے ہیں۔ اقبال نے ان لوگوں سے برات کا اظہار کیا جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روحانی رشتہ نہیں ہے اور وہ محض اس محبت کے دعوے دار ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یورپ کا حج کرتے ہیں اور اس کی جانب بار بار سفر کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کی مضبوطی، کمزوری اور گرویدگی اور تڑپ کا مظہر اس نظم کے چند اشعار میں جو ہے سنیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میں تو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس دور میں اقبال نے جو ترانہ لکھا اس میں بھی وسعت پائی جاتی ہے۔ ہندوستان سے بڑھ کر کرامت کے لیے پورے جہاں کی بات ہے۔ چند اشعار جو ہے میں آپ کے خدمت پہ پیش کر کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتی ہوں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی ایمانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم سامعین، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اسلام کے لیے جو ان کے دل کے اندر تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ اس تڑپ کی وجہ سے ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔